تعالیٰ اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ سونا چاندی روپیہ پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت اور خبر دے دی کہ ان کا یہ سونا چاندی کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور پھر اسے سرخ کر کے ان کی پیشانیوں پہ لگایا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور ان کی کمر پہ لگایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ کنز اس مال کو کہتے ہیں جس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، اور زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو پھر وہ کنز اور جمع کیا ہوا مال نہیں رہتا، بلکہ وہ مال کہلاتا ہے جو ہر وقت چال میں رہتا ہے کہ اگر رکھا ہوا بھی ہے اور سال بھر میں اس کی زکوٰۃ نکلی تو کچھ نہ کچھ اس میں چال آئی، وہ جمع کر کے ایک جگہ رکھ نہیں دیا گیا ہے، جمع نہیں دیا گیا ہے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے کچھ زیورات سونے چاندی کے پیش کیے، دکھائے کہ یا رسول اللہ میرے پاس یہ ہے تو کیا یہ کنز کہلائے گا؟ فرمایا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ فرمایا جس مال کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے پھر وہ کنز نہیں رہتا اور اس کو سنبھال کے رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ زکوٰۃ مسلمانوں پر جو فرض کی گئی تو اب کچھ ایسے بدعقیدہ بھی ہوتے ہیں، منافق بھی ہوتے ہیں جو یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے وصول اس لیے کیا ہے تاکہ اپنے لیے اور اپنے خاندان والوں کے لیے جمع کر کے رکھ لیں، اکٹھا کر لیں۔ تو اس غلط فہمی اور بدگمانی کو اللہ اور اس کے رسول نے پہلے ہی ختم کر دیا اور مٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ زکوٰۃ کے مال لوگوں کے میل کچیل ہیں، یہ محمد اور آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض وقت گھر میں یا راستے میں کھجور پڑی ہوئی مجھے دکھتی، دل چاہتا کہ یہ رزق ہے اللہ کا، بیکار جائے گا، لا اٹھا کر صاف کر کے کھا لوں، مگر یہ سوچ کر میں نہیں کھاتا کہیں صدقے کی نہ ہو۔ تو صدقہ اور زکوٰۃ جو واجب ہے لوگوں کے اوپر اگر اس میں سے نکالی ہوئی ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے خاندان والوں کے لیے اللہ نے جائز ہی نہیں رکھی، لوگوں کا منہ بند کر دیا، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ آپ اپنے لیے اور اپنے خاندان والوں کے لیے جمع کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہوتے، لوگوں کو اچھا لگتا ہے، حضور بھی تشریف فرما ہے، صحابہ بھی ہیں، حضور کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، گھر سے اس نے کھانا بنوایا اور لا کر پیش کر دیا، حضور آپ اور آپ کے صحابہ تناول فرما لیجیے۔ تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی پوچھتے بھائی صدقے کا ہے یا تحفے میں لے کر آئے ہو؟ کہ یا رسول اللہ تحفے میں لے کر آئے ہیں تو آپ کھا لیتے، اور اگر وہ کہتے حضور صدقے کا ہے تو آپ صحابہ سے فرماتے، جو غریب صحابہ وہاں صفے پہ بیٹھے ہوتے، بھائی آپ کھاؤ ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے آقا کی غلامی کیا کرتا تھا اور مدینے میں اللہ نے مجھے بھیج دیا تھا اور ابھی اسلام قبول بھی نہیں کیا تھا، لیکن 300 سال سے تو زیادہ عمر تھی، تو پادریوں نے اس زمانے کے بتایا تھا کہ آخر میں ایک نبی آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب بس ان کا دین حق ہوگا، ہمارے لوگوں نے اس دین میں بہت بگاڑ کر لیا ہے۔ جو ان کے سچے پادری تھے اس وقت وہ یہ بتایا کرتے تھے، ہو سکتا ہے اسی کا یہ اثر ہو جو ہم سن رہے ہیں کہ ایک بہت بڑے عالم عیسائیوں کے ایمان لے آئے ہیں، فادر کو انہوں نے اپنے تمام کتابوں کو دیکھا ہو، قرآن کو دیکھا ہو اور وہ اقوال دیکھے ہوں پہلے کے اپنے سے پہلے پادریوں کے کہ وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے دین میں بہت بگاڑ کر لیا، اور تورات میں بھی اور انجیل میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں لکھی ہوئی ہیں، اس لیے انہوں نے پڑھ کر ایمان قبول کر لیا، دنیا میں چرچے ہو۔ بہرحال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بزرگوں سے عالموں سے سن چکے تھے، اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر انہیں ملی تو دل بے قرار ہوا کسی صورت سے ملاقات ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آقا کی خدمت سے غلامی سے
شام کو فارغ ہوئے تو اس نے کچھ کھانے کے لیے کھجوریں وغیرہ دی، تو یہ کھجوریں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی یہ تم صدقہ دے رہے ہو یا پھر تحفہ دے رہے ہو؟ یا حضور صدقے کی ہے۔ تو کہا اچھا بھائی، صحابہ سے فرمایا آپ لوگ کھا لو، یہ ہمارے لیے درست نہیں۔ تو قید فرماتے ہیں کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے دل میں سوچا کہ ایک نشانی میرے سامنے آ گئی جو کتابوں میں لکھی تھی ہم نے، تو اس میں لکھا تھا کہ محمد مصطفیٰ صدقے کا مال نکایا کرے۔ تو دوسرے دن پھر جو انہیں مزدوری ملی شام کو آقا سے کھجوریں کھانے کے لیے، وہ پھر حضور کی خدمت میں لا کر حاضر کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی پوچھا بھائی صدقے کی ہے یا تحفے میں لا کے؟ رسول اللہ تحفے میں پیش کر رہا ہوں۔ تو پھر حضور نے بھی کھائی اور صحابہ نے بھی کھائی۔ فرماتے میں دل میں کہنے لگا دو نشانیاں تو پھر میں حضور کے آس پاس چکر لگانے لگا۔ حضور سمجھ گئے، کہا اپنی چادر اٹھا دی اوپر، کہا بس میں نے دیکھا مہر نبوت چپٹ گیا، میں چومنے لگا۔ کہا یہ بھی لکھا تھا تورات میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر پر نبوت کی مہر بھی لگی ہوئی ہوگی، تو حضور کی کمر پر مہر بھی لگی ہوئی تھی، اور اس کو چوم کر فرمایا اب کس بات کی دیر ہے یا رسول اللہ، مجھے تو اسلام میں داخل کر لیا۔ فوراً کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم بہلاتے ہو، پھسلاتے ہو لوگوں کو، یا ڈراتے دھمکاتے ہو، اسلام میں داخل کرتے ہو، نہ حضور ان کو بہلانے پھسلانے گئے تھے، نہ کوئی خوشامد کرنے گئے تھے، نہ انہیں ڈرانے دھمکانے گئے تھے، وہ تو خود حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، خود دل کے اندر بے چینی بے قراری پیدا ہو گئی۔ آج پوری دنیا کے اندر عیسائیت سب سے غالب ہے، اتنی غالب قوم ہو کر ان کا اتنا بڑا عالم اسلام لایا تو کس کے دباؤ میں لیا ہے؟ یا قوم اس کو سمجھا سکتا ہے، بہلا پھسلا سکتا ہے اتنے قابل آدمی کو؟ یہ ایمان تو وہ دولت ہے کہ جو اللہ اپنے کسی بندے کے دل میں ڈالتا ہے، جس کے اوپر رحم و کرم فرماتا ہے، جسے اپنی جنت میں پہنچانا چاہتا ہے، اسے اس ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ تو یہ تو اس کا کرم ہے، جس کے نصیب میں ہوگا یہ اسے مل جائے گا، جس کے نصیب میں نہیں ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں ہی کرتا رہے۔ بہرحال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اسلام لے آئے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آقا سے بات کر کے جو اس نے شرط رکھی کہ ایسا باغ مجھے مل جائے جو پھل دیتا ہوا ہو اتنے بیگھے میں، تو میں ان کو آزاد کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا باغ لگوایا اور اس میں پیڑ اپنے مبارک ہاتھوں سے بھی لگائے، اور بہت جلدی اس میں پھل آنے لگے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آزاد ہو گئے۔ وہ جو حضور نے اپنے ہاتھوں سے پیڑ لگائے تھے وہ اجوا کھجور کے تھے، اسی لیے اجوا کھجور میں جو برکت ہے وہ کسی اور کھجور میں نہیں ہے، وہی نسل چلی آ رہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ پیڑ لگائے۔ بہرحال یہ صدقہ اور زکوٰۃ جو ہم ادا کرتے ہیں اپنے مالوں کی، یہ مالدار لوگ ادا کریں گے اور غریبوں تک یہ حق پہنچایا جائے گا۔ کوئی مالدار جو خود صاحب حیثیت ہے اگر وہ یہ زکوٰۃ لے گا تو نہ ادا کرنے والے کی ادا ہوگی نہ لینے والے کے لیے جائز ہوگا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے غریبوں کے ہی لیے حق رکھا ہے۔ اور ایک صدقہ ہمارے اوپر رمضان کا رکھا ہے جسے صدقۃ الفطر کہتے ہیں، وہ ہر مسلمان کے گھر میں جتنے لوگ بھی ہیں، چاہے بچے ہیں یا بڑے ہیں، سب کے اوپر رکھا ہے وہ، اور اس کے لیے وہ بھی شرط نہیں ہے جو زکوٰۃ دینے کے لیے، اس میں اتنا ہے کہ اپنی جو ضروری حاجتیں ہیں ان سب کو پورا کرنے کے بعد اگر اس کے پاس کچھ مال بچ جاتا ہے جس سے وہ غریبوں کی مدد کر سکتا ہے تو پھر وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اور اس صدقہ فطر ادا کرنے سے ایک تو یہ فائدہ ہے کہ اگر روزے وغیرہ میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ صدقہ فطر سے اس کو پورا فرما دیتا ہے، اور دوسرے ان غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے کہ وہ بھی رمضان میں انتظار کرتے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی کپڑے بنانے کے لیے پیسے آ جائیں، ہمارے پاس بھی اپنے بچوں کو عید کے دن کچھ اچھا کھانا کھلانے کے لیے پیسے آ جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر رمضان میں ہی ادا کر دیا کرو، عید سے پہلے ادا کر دیا کرو تاکہ غریب لوگ اپنے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کا انتظام کر لیں۔ یہ سب انتظام کے لیے اور اللہ کے غریب بندوں کی ہمدردی کے لیے ہے، یہ اپنے پاس جمع رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے مالوں کے اپنی جانوں کے صحیح حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک آیت میں اپنے بندوں کو خبردار فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، جو کچھ بھی میں نے تمہیں مال عطا کیا ہے یہ تمہارے خرچ کے لیے بھی ہے، اور تمہارے ذریعے سے میں غریبوں کی بھی مدد کرانا چاہتا ہوں۔ تم اپنے استعمال میں تو لے لیتے ہو لیکن میرے غریب بندوں کا حق نہیں سمجھتے، وہ تکلیف اور پریشانی میں گزار رہے ہیں، ان کے حصے کا حق میں نے تمہیں دیا تھا، میں تمہارے ہاتھ سے دلانا چاہتا تھا مگر تم نے اسے ادا نہیں کیا۔ انہوں نے دنیا میں تکلیف اور پریشانی اٹھائی، اب اس کے بدلے میں تم یہاں پریشانی اور تکلیف اٹھاؤ۔
امیروں کو، مالداروں کو جو بھی مال ملتا ہے وہ غریبوں کے صدقے میں ملتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غریبوں کا حصہ مالداروں کو عطا فرما دیتا ہے اور پھر مالداروں کے ہاتھ سے انہیں دلواتا ہے، مگر جب وہ صدقہ لے کر کسی غریب کے پاس جاتے ہیں اور اسے دیتے ہیں تو ان کے ہاتھ سے پہلے اللہ اپنے دست قدرت میں لیتا ہے اور تمہیں اس کا ہاتھ دکھتا نہیں، وہ تم سے لے کر اور غریب کو دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہر ایک کو رزق دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تو براہ راست دولت مندوں کو دے دیتا ہے اور دولت مندوں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ غریبوں کی مدد کراتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس سونا چاندی روپیہ پیسہ ہے اس کا حساب لگا کر 2.5% اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ 1 لاکھ میں 2,500 روپے، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا روپیہ پیسہ ہے، تھوڑا کاروبار کا سامان ہے، سب کا ہم نے حساب لگا لیا ہر سال، اور ہر سال حساب لگا کر اس کی زکوٰۃ ادا کر۔ کسی کے پاس اللہ نے دیے ہیں 50,000 ہیں سال بھر میں، ساری چیزیں جمع کر کے کسی کے پاس 1 لاکھ ہے، کسی کے پاس 10 لاکھ ہیں، کسی کے پاس کروڑ ہیں، کسی کے پاس ارب ہیں۔ اللہ نے سب طرح کے بندے بنائے، تو ہر ایک اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے زکوٰۃ نکالے۔ 1 لاکھ والا 2,500 نکالے گا، 1 کروڑ والا 2.5 لاکھ نکالے گا، 1 ارب والا 2.5 کروڑ نکالے گا۔ مگر اتنی اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے دولت نکلوا کر غریبوں میں تقسیم کرا رہا ہے تو خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ اگر اس کو مالدار کر دیا ہوتا جو غریب تمہارے دربار میں اپنا حق لینے کے لیے آ رہا ہے اور تم اسے غلط نظر سے دیکھ رہے ہو، آ گئے صاحب مدرسے کے چندے کے لیے، آ گئے مسجد کے چندے کے لیے، آ گئے اپنا پیٹ پالنے کے لیے، ارے کتنا دے دو گے تم اس کا پیٹ پالنے کو؟ 100 روپے دے دو گے، 200 روپے دے دو گے، تمہارے 100-200 روپے سے کسی کا پیٹ پل رہا ہے۔ مگر تھوڑا تھوڑا وہ جمع کرتا ہے تو کسی کا مدرسے کا کام چل جاتا ہے، کسی کی مسجد کا کام چل جاتا ہے، کوئی غریب ہے تو اس کے گھر کا کام چل جاتا ہے۔ اگر غریب آدمی نے یا سمجھ لو مسجد کے امام نے ہی، کسی مدرسے کے مدرس نے ہی تم سے چندہ لیا، مدرسے میں نہیں لگایا، اپنے بیوی بچوں کو کھلا لیا، آمدنی کم تھی، اگر اس نے کھلا لیا تو گیا تو وہ بھی اللہ کے بندوں کے پیٹ میں، اس میں کیا پریشانی ہو گئی؟ اگر تم سے زیادہ نہیں دیا جاتا، اتنا دے دو کہ بھائی خود کھا لے گا، تب ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، مدرسے میں لگا دے گا جب کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن آپ اللہ کے یہاں پکڑ سے بچ جاؤ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے دروازے پر کوئی صدقہ لینے والا آئے تو واپس اس حال میں جائے کہ تم سے راضی اور خوش ہو، اس سے اچھے طریقے سے پیش آؤ، دے سکتے ہو تو دیو، نہیں دے سکتے ہو تو بھائی صاحب معاف، اللہ تمہاری ضرورت کہیں اور سے پوری کر دے، اگر حالات نہیں ہیں تو کم سے کم دعائی دے دو، خوش خوش جانا چاہیے وہ دروازے پہ۔ ڈانٹنے اور ڈپٹنے کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر سوال کرنے والا اور مانگنے والا آئے تو اسے ڈانٹنا مت، چلانا مت، یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ کیوں؟ تم ڈانٹ رہے ہو تو دروازے پر سورج سے وہ غریب دکھ رہا ہے تمہیں، اللہ کہتا ہے اس غریب کے بھیس میں آتا ہوں تمہارے دروازے پر، تم اسے نہیں ڈانٹ رہے ہو، تم اللہ کو ڈانٹ رہے ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث پاک کہہ رہی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دولت مند سے فرمائے گا، اے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ کہے گا اے اللہ تو تو سب کو کھلاتا ہے، نہ تو کھاتا ہے نہ پیتا، میں تجھے کیسے کھلاتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے دروازے پر ایک مرتبہ ایک بھوکا آیا تھا، کھانا مانگا تھا اس نے، کہا ہاں مولا آیا تھا مگر تو نے نہیں کھلایا۔ فرمایا اگر اسے کھلاتا تو مجھے وہیں پر موجود پاتا۔ فرمایا ایک ننگا آیا تھا کپڑے مانگنے کے لیے، تو نے اسے کپڑے نہیں پہنائے؟ ہاں مولا نہیں پہنائے تھے۔ کہا اگر اسے پہناتا تو مجھے وہیں پر موجود پاتا۔ جس کو مرزا غالب نے کہا ہے کہ بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ فقیروں کا بھیس ہم بدلتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، اور تمہارا تماشا دیکھنے آتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے نام پر دیتے ہو یا نہیں دیتے، ہمارے نام کی عزت و عظمت تمہارے دل میں ہے یا نہیں ہے، ہمارا حکم مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو۔ ہم نے حکم دیا ہے کہ غریب کو ڈانٹنا مت، چلانا مت، دیکھیں ہمارے حکم کے کتنے تم بڑے تابع دار۔ تو یہ سب ہماری زندگی میں قدم قدم پہ ہمارا امتحان ہوتا ہے اور ہم اسے نہیں سمجھ پاتے، ہم اس وقت اپنی مستی میں ہوتے ہیں، یا تو ہم نے سیکھا نہیں، قرآن و حدیث سننا نہیں چاہتے، یا تو ایسی محفلیں منعقد نہیں ہوتی کہ ان میں دین کی صحیح صحیح باتیں لوگوں کو بتائی جائیں۔ اب تو وہ محفلوں میں
ہنسانا، کہیں رلانا، کہیں اس کو برا کہنا، کہیں اس کو برا کہنا، واہ واہ ہوئی تھوڑی دیر کی، نہ لوگوں نے سیکھا نہ سکھایا، اپنے گھر کو چلے گئے، تو بیچارے یوں محروم رہ جاتے۔ کچھ لوگوں نے یہ دیکھ کر کہ کچھ سیکھنے کو تو ملتا نہیں ہے، جانے سے کیا فائدہ، اب موبائل میں اچھی اچھی تقریر آ رہی ہیں، گھر بیٹھ کے سن لے، تو وہ گھر بیٹھ کے اس میں سننے لگے۔ کیا معلوم کون ہے بیان کرنے والا، کس عقیدے کا ہے، سچا مسلمان ہے یا یہودیوں عیسائیوں کے کہنے پہ اور کوئی کام کر رہا ہے، ہم اسے جانتے نہیں، باپ دادا کو نہیں جانتے۔ ہمارا اپنا عالم جس کو ہم جانتے ہیں، یہاں پیدا ہوا ہے، اس خاندان کا، اس سے تعلق رکھتا ہے، اس عالم کا حق بنتا ہے کہ اپنی قوم کے لوگوں کو، اپنے گاؤں اور اپنے شہر کے لوگوں کو دین کی صحیح صحیح باتیں بتائے، تاکہ وہ اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو اللہ کی ہم کو جواب دیں گے۔ اور جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیتیاں عطا فرمائی ہیں، زمینیں عطا فرمائی ہیں، اس کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر باغ ہے اور وہ باغ بیچ ڈالتے ہیں اس کی فصل، تو جو پیسے آتے ہیں فصل کے وہ زکوٰۃ کے مال کے حساب میں لگ جائیں گے اور ان پیسوں میں سے زکوٰۃ نکال دی جائے گی۔ اور یہ بھی اللہ نے، میں نے کل بھی بیان کیا تھا کہ ہمارے لیے کتنی آسانی رکھی، جس وقت تمہارے پاس مال آئے فوراً اللہ کی راہ میں اللہ کہتا مت نکالو، پہلے 1 سال تک تم خوب اس سے مزے لے لو، سال بھر تمہارے استعمال کے بعد اگر بچ جائے تب زکوٰۃ نکالنا۔ اس میں میں کب کہہ رہا ہوں کہ فوراً دے دو، اپنے مال سے تم نے محنت سے حاصل کیا ہے، تمہارے نصیب کا ہے، پہلے خود کھاؤ پیو، اپنے بچوں کو کھلاؤ، بچ جائے تو ٹھیک ہے دے دینا زکوٰۃ، نہیں بچے تو اللہ مالک، کوئی مثال والے۔ اور اگر ہم اس میں کھیتی لگاتے ہیں، گیہوں چاول دھان وغیرہ اپنے ہاتھ سے، تو اگر ہماری لاگت بھی اس میں لگی ہوئی ہے تو پھر 20واں حصہ اس میں سے نکال دو۔ اگر اللہ نے 20 کونٹل پیدا کیا ہے تو 1 کونٹل اللہ کی راہ میں نکال دو۔ اور اگر ایسی زمینیں ہیں کہ اس کے آس پاس نہریں بہ رہی ہیں، تلئییں ہیں، خود پانی اس کے اندر اللہ کی بارش سے اتنا ہو جاتا ہے کہ ہمیں کوئی زیادہ لاگت لگانا نہیں پڑتی، تو پھر ہم اپنی پیداوار کے 10 حصے کر کے ایک حصہ نکالیں جسے عشر کہتے ہیں، اور یہ 10واں حصہ غریبوں کو دیں، رشتہ داروں میں ہو، پڑوس میں ہو، یار دوستوں میں ہو، یا وہ دینی مدارس جن کے اندر بچے رہتے بھی ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، وہاں پر پہنچائیں۔ ارے ہمارے گھر مانگنے آتے ہیں تو ہم دینا نہیں چاہتے، آدھا کٹا لے جا، پاؤ کٹا لے جا، ہم نے اس کو دے دیے تھے، ہم نے اس کو، تو بہانے دنیا میں چل جائیں گے لیکن اللہ کے یہاں چلنے والے نہیں ہیں۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ ہم خود حساب لگا کے نکالیں، اور جہاں ہم مناسب سمجھیں اور اپنے قریبی مدرسوں کے اندر ہم خود پہنچائیں وہاں پر، حق تو یہ بنتا تھا ہمارے اوپر۔ لیکن یہ اسلام کا نظام ہے کہ اسلام جب سے دنیا میں آیا ہے اور قیامت تک یہ چندے پہ چلے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ سے موقع بموقع جب ضرورت پڑی ہے چندہ کیا ہے صحابہ سے، تو چندہ کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مگر چندہ دین کی خاطر کیا جائے، لینے والے نیک نیتی سے لے اور نیک نیتی سے صحیح جگہ پر اسے خرچ کرے، تو اس میں بھی سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، اور جب وہ چندہ دیں گے اللہ کی راہ میں تو صحابہ کی سنت پر عمل کرنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے، تو ہر حال میں ثواب ہی ثواب ہے۔ اور جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینیں اور جائیدادیں بھی رکھی ہیں، سونا چاندی روپیہ پیسہ بھی ہے، کاروبار بھی ہے، وہ اپنے اپنے حساب سے جیسے کھیتی کی زکوٰۃ نکلتی ہے ویسے ادا کریں، جیسے مال و دولت کی نکلتی ہے روپے پیسے کی 2.5% کے حساب سے وہ اس کی ادا کریں۔ اور اگر زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ وہ نفلی صدقہ بھی اللہ کی راہ میں کچھ دیتے رہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوئی کمی رہ جائے گی تو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ تمہارے نفلی صدقے سے اس کو پورا فرما دے گا۔ اب بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی، تقریباً 95% مسلمان زکوٰۃ حساب لگا کے ادا نہیں کرتے، مشکل سے 5% ہوں گے ایسے پورے ہندوستان کے اندر کہ جو حساب لگا کر باقاعدہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہوتے، ورنہ زیادہ تر کیا کہتے ہیں ہم صاحب زکوٰۃ میں، ہاں فقیر کو دیتے ہیں وہ آ جاتا ہے، مدرسے میں کٹا بھیج دیتے ہیں، میں حساب بھی لگاتے ہیں صاحب حساب سے بھی زیادہ دے دیتے ہیں، تو حساب سے زیادہ دے دو مگر حق ادا نہیں ہوگا، حساب لگا کے دو گے، اور پھر جب حساب میں پورا آئے اس کے بعد زیادہ دے دو تو وہ ہو جائے گا اور زیادہ ثواب کا باعث، لیکن ابھی حساب تو لگایا نہیں، تم نے زیادہ کہاں سے دے دیا، زیادہ بھی دے دیا تو یہ نہیں مانا جائے گا۔ ہمیں حساب لگوانا ہے، خود لگانا آتا ہو خود لگا لیں، نہیں آتا ہو تو اپنے کسی پڑھے لکھے آدمی سے کہ صاحب اس طریقے سے حساب لگا کے بتاؤ ہمارے اوپر کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے، تو کوئی عالم ہے کوئی بھی ہے وہ حساب لگا کے بتا دے گا، کیونکہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اگر خدا نخواستہ ہم سے حساب لے لیتا ہے تو ہمارے پاس وہاں حساب دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اور یہاں سے حساب بناتے ہوئے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر حساب بھی نہیں لے گا، بے حساب عطا فرما دے گا۔ جیسے آج ہی ہمارے مدرسے میں عالم صاحب ذکر کر رہے تھے کہ اگر اللہ حساب سے تمہیں آخرت میں بدلہ دے تو تم نے کتنی عبادت کری اس کی، 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال،
تو اللہ کہہ دے کہ بھائی 100 سال تم نے عبادت کری تھی، 100 سال جنت میں رہ لو، پھر میں تمہیں ختم کر دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ کتنا دے گا؟ تم نے تو 80 سال اور 100 سال اور 60 سال عبادت کری تھی، اور اللہ کہتا ہے اب ہمیشہ جنت کے مزے لیتے رہو، کوئی حساب نہیں ہے، نہ لاکھوں سال، نہ کروڑوں سال، نہ اربوں خربوں سال، نہ کبھی مرو گے، نہ کبھی یہاں کی نعمتیں کم ہوں گی، ہمیشہ یہاں کے مزے لیتے رہو. تو وہ اللہ جو ہمیں دنیا میں بھی بلا حساب و کتاب دے رہا، خوب دے رہا ہے، اور آخرت میں بھی بے حساب و کتاب دے گا، کیا ہم اس کے راہ میں کچھ تھوڑا سا حساب و کتاب لگا کے نہیں دے سکتے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو دین کی یہ باتیں سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے اندر کمی اور کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے، آمین. اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، تو یہ اپنے حق میں بہتر گمان نہ کریں، بلکہ یہ ان کے لیے بہت بڑی شر ہے. جو کچھ بھی وہ مال جمع کر کر کے رکھ رہے ہیں، یہ آخرت میں ان کے گلے میں طوق بنا کر ڈالا جائے گا، اور جو بھی انہوں نے بخل اور کنجوسی کی ہوگی یہ اس کا نتیجہ آخرت میں دیکھ لیں گے. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، اسی کی میراث ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مومن بندوں پر جو 5 بنیادی چیزیں مقرر کی ہیں، فرض کی ہیں، جن میں سب سے پہلا ایمان ہے، اور اس بات کا دل سے یقین کرتے ہوئے اقرار کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جو ہم عربی میں اس کا کلمہ یوں پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سب سے پہلا رکن، پہلا فرض اور بنیادی چیز جس پر سارے اعمال کا دار و مدار ہے وہ یہی ایمان ہے. اس کے بعد 5 وقت کی نماز ہے. پھر جس کے پاس اللہ نے مال و دولت رکھا ہے تو اس کے اوپر اللہ نے زکوٰۃ مقرر کی ہے، یہ بھی اسلام کے اندر فرض ہے. رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو ہر بالغ مرد و عورت کے اوپر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے. زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، جن کو اللہ مال بھی عطا فرمائے اور صحت بھی عطا فرمائے. اور ان فرضوں کا اللہ نے اپنے انہی بندوں کو مکلف کیا ہے جو ان امور کو انجام دے سکتے ہیں، اور جو کر نہیں سکتا اس پر اللہ کوئی زبردستی نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ رکھنا چاہتا ہے، وہ تمہارے اوپر دشواری کرنا نہیں چاہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام مقرر کیا اس میں نماز کے اندر بھی سہولتیں رکھی، زکوٰۃ میں بھی سہولتیں رکھی، رمضان کے روزے میں بھی سہولتیں رکھی، حج کے اندر بھی سہولتیں رکھی، اور کوئی ایسی دشواری نہیں کہ جس کو بندہ انجام نہ دے سکتا. یہ زکوٰۃ امیر لوگوں سے لی جاتی ہے اور غریبوں کے اوپر خرچ کی جاتی ہے. اگر اس زمانے میں کوئی اسلامی نظام نہیں ہے زکوٰۃ وصول کرنے کا باقاعدہ حکومت کے ماتحت اور لوگوں میں تقسیم کرنے کا، تو جو صاحب حیثیت ہیں ان کی نظر میں جو غریب لوگ ہوں وہ اپنے مال کے حساب لگا کر زکوٰۃ نکالیں، اور اپنے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہو، پڑوسیوں میں کوئی غریب ہو، یا جو بھی لوگ بتا دیں بھائی یہ ضرورت مند ہے اس کو دے دو اس کو دے دو، تو آدمی دے سکتا ہے. یا وہ دینی مدارس جو اپنے یہاں غریب بچوں کو رکھتے ہیں اور سال بھر تک ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، دوا دارو کا خیال رکھتے ہیں، جہاں وہ ٹھہرتے ہیں اس جگہ کی تمام ذمہ داری، لائٹ کی، بجلی کی، پنکھے کی، پانی کی، ہر چیز کی سہولتیں مہیا کرتے ہیں، اور ہر چیز میں پیسہ خرچ ہوتا. تو آپ اپنی زکوٰۃ ایسے مدرسوں کو بھی دے سکتے ہیں کہ جو ان غریب بچوں کی تعلیم کے اوپر خرچ کریں. اور زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی زیادہ نہیں رکھی، 100 روپے میں 2.5 روپے، اور وہ بھی ہر ایک کے اوپر نہیں، اس کے اوپر جو صاحب نصاب ہو جائے، یعنی 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی، یا اس کی قیمت اس کے پاس،
یا سونا چاندی روپیہ پیسہ مل کر سب 52 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے، تو 52 تولے چاندی اس زمانے میں 10,000 یا 12,000 یا 15,000 کے آس پاس ہوگی۔ اگر 10,000 سے کسی کے پاس کم پیسے ہیں تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں، وہ اپنے استعمال میں کرے، اپنے بیوی بچوں کے استعمال میں کرے۔ اس سے زیادہ ہو جائیں تو 100 روپے میں 2.5 روپے کے حساب سے آدمی حساب لگا لے، 1,000 روپے میں تقریباً 25 روپے بنتے، 1,00,000 روپے میں 2,500 روپے بنتے۔ آدمی کے پاس 2,500 روپے نکال کر بھی 97,500 تو اپنے پاس باقی رہتے۔ ایسے ہی جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی حیثیت اونچی عطا فرمائی ہے، آدمی یہ نہ سوچے کہ میرے پاس سے 2,500 جا رہے ہیں، بلکہ یہ سوچے میرے پاس 97,500 باقی ہے۔ 1 کروڑ ہے اور 2.5 لاکھ نکل رہا ہے تو یہ ارے 2.5 لاکھ روپے جا رہے ہیں میرے پاس، 2.5 لاکھ روپے جا رہے ہیں تو مت دیکھو، یہ دیکھو 97.5 لاکھ تمہارے پاس باقی ہیں۔ اگر آدمی یہ سوچتا رہے کہ اتنے جا رہے ہیں تو پھر تو کسی چیز میں خرچ ہی نہیں کرے گا۔ کپڑا خریدے گا، ارے اتنے جا رہے ہیں میرے جیب سے، یار کپڑا نہیں خرید۔ مکان بناؤں گا تو اتنے خرچ ہو جائیں گے، بھائی میں مکان نہیں بناؤں گا۔ گاڑی لوں گا تو اتنے روپے خرچ ہو جائیں گے، بھائی میں گاڑی نہیں لوں گا۔ تو کون سی ضرورت پوری کرے گا پھر آدمی، سنبھال کے رکھتا رہے گا۔ تو ایسے سنبھال کے رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سنبھال کے رکھنے والے اور کنجوسی سے خرچ کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ یہ مال ان کے لیے کوئی باعث خیر ہے، یہ ان کے لیے باعث شر ہے۔ دنیا میں جو شر سامنے آتی ہے وہ تو آتی ہے، لیکن آخر شر آخرت میں آئے گی سامنے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ نہ دینے والوں کو مختلف طریقے سے وہاں عذاب دیے جائیں گے۔ کسی کا مال پرانے کالے سانپ جو گنجا بھی ہوگا اور آنکھوں پر چپکیاں بھی پڑی ہوں گی، وہ کسی کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور وہ اس کے جابڑے پکڑے گا اور کہے گا، ارے تو کون ہے؟ میں تیرا مال ہوں، وہ جو تو نے سنبھال کے رکھا تھا۔ تو یہ ہماری دولت جو میدان قیامت میں ہمیں ڈسے، ہمیں کاٹ کھانے کو دوڑے، ایسی دولت سے کیا محبت کرنا ہے؟ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اور جتنا ہو اپنے بیوی بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے اس کو سنبھال کے بھی رکھو، اس میں کوئی نقصان بھی نہیں۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا حکم لوگوں کو دیا اور قرآن عظیم کی وہ آیتیں ان کو سنائیں جس میں زکوٰۃ نہ دینے والوں پر سخت عذاب ہے، تو بہت سے صحابہ یہ سمجھے کہ بس اتنا مال اپنے پاس رکھیں جتنی اپنی ضرورت میں ہو، باقی سب خرچ کر دیں۔ اس وقت تک یہ مقدار مقرر نہیں کی گئی تھی کہ کتنی زکوٰۃ نکالنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، صحابہ ان آیتوں کو سن کر بہت پریشان ہو رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے اللہ کی راہ میں سارے مال خرچ کر دینے کا؟ فرمایا یہ مطلب ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اتنا مال خرچ کر دو، وہی 2.5% کے حساب سے، اور جو باقی بچے فرمایا وہ اپنے کام کے لیے رکھو، اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھو۔ فرمایا اگر مال کو سنبھال کے رکھنا غلط ہوتا تو اسلام میں پھر میراث کا قانون کیوں ہوتا کہ مرنے کے بعد اس کے رشتہ دار کو فلاں کو اتنا ملے گا، فلاں کو اتنا ملے گا؟ جب مسلمان مال کو چھوڑ کر جائے گا جبھی تو رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا، اور چھوڑ کر جب جائے گا جب اس نے سنبھال کر رکھا ہو۔ تو سنبھال کر رکھنا غلط نہیں ہے، بلکہ غلط یہ ہے کہ جو اللہ نے اس میں زکوٰۃ فرض کی ہے، زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، یہ غلط ہے۔ تو زکوٰۃ نکالنے کے بعد جو مال ہمارے پاس رہ جاتا ہے وہ پاک صاف رہتا ہے۔ اسی لیے لغت میں زکوٰۃ کے معنی ہے بڑھوتری ہونا، پاک صاف ہونا۔ تو مال زکوٰۃ ادا کرنے سے بڑھتا بھی ہے اور پاک صاف بھی ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ دینے سے نیکیاں بھی بڑھتی ہیں اور بندہ گناہوں سے بھی پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جانور ذبح کرنے کو، حلال کرنے کو بھی زکوٰۃ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ زکوٰۃ کرنے سے، ذبیحہ کرنے سے اس کا جو ناپاک خون ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اور پاک گوشت باقی رہ جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ ذبح کرنے کے معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کے معنی ایسے ہیں جیسے ایک موسم آتا ہے جس میں پیڑوں کو تراشا جاتا ہے، ان کی ڈالیاں چھانٹی جاتی ہیں، جب چھانٹی جاتی ہیں تو ایک ایک ڈالی میں سے 10 کلیاں پھوٹتی ہیں، اور کلیاں پھوٹتی ہیں تو پیڑ خوب جھدرا ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہی حال تمہارے زکوٰۃ ادا کرنے کا ہے، زکوٰۃ نکالو گے تمہارے مال میں اللہ ہے کہاں سے کلیاں پھوڑے گا، ایک کی جگہ 10 اور 700 تک اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے۔ الذین ينفقون فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایک دانہ زمین پر ڈالے اور اس سے 7 بالیاں ہو گئی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، تو ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 700 بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ دگنا اور چگنا کر دیتا ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو آپ کبھی غریب نہیں پائیں گے،
کہاں سے اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے، کہاں سے خیر و برکت ہوتی ہے، یہ تو وہ جانے اور ان کا اللہ جانے۔ نہ ان کی جیب خالی ہوتی ہے، نہ ان کے پیسے رکھنے کی جگہ خالی ہوتی ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے انہیں عطا فرماتا رہتا ہے۔ بندہ خالی اپنے حساب و کتاب پر نہ رہے، اللہ کے اوپر چھوڑے، ہاں عقل مندی سے، صلاحیت سے اپنے مال کو خرچ بھی کرے، اور جو ضرورتیں ہیں اللہ کے فرض کی ادائیگی بھی ہو گئی تو پھر اپنے مال کو سنبھال کر بھی رکھے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں صاحب ہمارے گھر میں سے پیسے غائب ہو جاتے ہیں، یہ چیز غائب ہو جاتی ہے، وہ چیز غائب ہو جاتی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے چابی انہوں نے رکھ دی کہیں پر، کسی کی نظر پڑ گئی اس نے پیسے نکال لی۔ جو خاص پیسے رکھنے کی جگہ ہے، سونا چاندی رکھنے کی جگہ، اس کی چابی ایک ہاتھ میں رہنا چاہیے، وہی ذمہ دار ہو ساری چیز کا نفع اور نقصان کا۔ بعض وقت عورتیں ہمدرد ہوتی ہیں، کہتی بھی ہیں ارے بھائی اب بار بار ہم کیا مانگیں تم سے، ایک چابی ہمارے پاس رکھ دو، ہم نکال لیں اسے۔ اگر تمہارے گنتی میں بھی غلط ہوئے، بدگمانی تمہیں کہاں جائے گی، بیوی کے اوپر جائے گی کہ اس نے نکالے ہوں گے، چاندی نکالے ہوں بیچاری نے، تو بلا وجہ بدگمانی پیدا ہوگی آپس۔ تو بدگمانی سے کہنا بھائی بچنے کے لیے ہم نے یہ رکھا ہے اپنے پاس حساب و کتاب، یہ میں نے ایک رائے دی ہے اپنے طور سے، باقی جس کا جہاں گھر کا جیسا ماحول ہو وہ اپنے گھر کے ماحول کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو حکم دے رہا ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو خاص طور سے لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ اس مہینے میں ادا کرتے ہیں۔ سال بھر کی آمدنی کا حساب اسی مہینے میں لگا لیں، کیونکہ ہر مہینے آنے والی آمدنی کا الگ الگ حساب آدمی نہیں لگا سکتا کہ اس مہینے اتنا آیا، اس کی زکوٰۃ اتنی ہوگی اور فلاں مہینے میں جا کر ہوگی، کیونکہ جو مال آدمی کماتا ہے اللہ کہتا ہے اسی وقت زکوٰۃ نہیں مانگ رہے ہم تم سے، پہلے ایک سال تک خوب اپنے استعمال میں لے لو اس کو، اور جب تمہارا کمایا ہوا مال خوب ایک سال تک تم نے اس سے مزے لے لیے، اب دے دو اس میں سے 2.5 روپے اللہ کی راہ میں، اگر بچ گیا اور نہیں بچا خرچ ہو گیا تو خرچ ہو گیا، کوئی بات نہیں چاہیے ہمیں۔ تو سال بھر گزرنے کے بعد اب آدمی کہے کہ صاحب 10 لاکھ روپے تو میں نے جنوری میں کمائے تھے، اب وہ تو اس کی تو جنوری میں زکوٰۃ دوں گا، اور پھر اس کے بعد 2 لاکھ فروری میں کمائے تھے، اس کی فروری میں زکوٰۃ دوں گا۔ تو اگر حساب لگا سکتے ہو ایسا تو لگا کے رکھ لو، اور اگر لگانے میں دشواری ہو تو اپنے پورے سال کا ایک مہینہ مقرر کر دو، اس مہینے میں ہم دیکھیں گے کتنا سونا ہے ہمارے پاس، کتنا روپیہ پیسہ ہے، کتنا کاروبار کا سامان ہے جو ہماری ملکیت، جو قرض ادھار ہے وہ قرض ادھار اس میں سے مائنس کر دیں گے، آپ نکال دیں گے کہ بھائی اتنا ہمارے اوپر قرضہ ہے، 10 لاکھ ہے، اگر 2 لاکھ کا قرضہ ہے تو 2 لاکھ الگ کر دیجیے، 8 لاکھ میں سے زکوٰۃ ہوگی آپ کی، 10 لاکھ میں سے نہیں ہوگی، وہ 2 لاکھ قرضے کے ادا کرنا ہے آپ کو، چاہے فوراً ادا کرے یا بعد میں کرے، یا آپ کی ذمہ داری۔ تو قرضے کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہوتی جو ہمارا اپنی ملکیت، اور اس مال میں زکوٰۃ ہوتی ہے جو آپ کاروبار کے لیے رکھ رہے ہیں۔ اگر زمین یا پلاٹ یا مکان آپ بیچتے خریدتے ہیں تو وہ اور اپنے پیسے سے خرید لیا ہے تو وہ کاروباری چیز ہے، اس کا پیسہ حساب میں لگے۔ اور جو آپ نے پلاٹ اپنے بیٹے کے لیے 1 یا 2 لے کے ڈال دیے، بھائی ایک بیٹے کا اس میں بنوا دوں گا، ایک کا اس میں بنوا دوں گا، بیٹے کو فلاں کو دکان دلوا دی، اس کو بڑا ہوگا تو اس میں کاروبار کر لے گا، بیچنے کی نیت نہیں ہے، تو جب زکوٰۃ نکالیں گے تو ان پلاٹوں کی قیمت نہیں جڑے گی زکوٰۃ، اور اس دکان کی قیمت بھی نہیں جڑے گی۔ تو جو چیزیں ہم نے اپنے استعمال کے لیے یا اپنے بچوں کے استعمال کے لیے رکھی ہیں اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہوتی، سوائے سونے اور چاندی کے اور اس کے زیورات کے، وہ اگر استعمال کے لیے بھی رکھیں گے جب بھی اس میں زکوٰۃ ہوگی۔ جیسے عورتیں پہننے کے لیے اگر زیور خریدتی ہیں تو جب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ سونے پہ تو ہر حال میں زکوٰۃ ہوتی ہے، چاہے اسے استعمال کرو یا مت کرو۔ اور 100 روپے میں سے یہ 2.5 روپے نکالنا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں نکال دیں تو اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں جو عبادت کی جاتی ہے اللہ اس کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ تو 1 روپیہ خرچ کرنے میں اللہ 70 روپے خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرائض و واجبات اور خاص طور سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے اور سب کے مالوں میں خیر و برکت پیدا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سب بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت و ترقی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو صاحب اولاد ہیں ان کے بچے بچیاں جوان ہو گئے ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرما، اچھے روزگار کا انتظام فرما، ایمانوں میں ہمارے قوت پیدا فرما، ہم سب مسلمانوں کو خیر کے اعمال زیادہ سے زیادہ اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں کی باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان و عزت کے ساتھ فرما، آخرت میں بھی ایمان و عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما، آمین بجائے